اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے معاملات میں اس بات کی خاص تاکید کی ہے کہ اکٹھے رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہنا ہے، الگ الگ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے ہونا ہے، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر دوبارہ اکٹھے چلنا پڑے تو پھر پریشانی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ کہ جب تم نے عورتوں میں سے کسی کو طلاق دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، عدت کے دوران رجوع نہ ہو سکا، صلح نہ ہو سکی، اب اس کے بعد دیکھ لیں اگر عدت پوری ہونے کے بعد اگر پھر کچھ معاملات درست ہوتے نہ ہوئے نظر آئیں تو دوبارہ نکاح کر کے اچھے طریقے سے رہ لیں، یا اگر معاملات درست ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں تو پھر اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پریشان نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، اکثر مرد کو یہ مان ہوتا ہے کہ میرا کون بگاڑ سکتا ہے کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، دنیا میں تو شاید تجھے یہ مان ہو کہ تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میری پکڑ سے تو نہیں نہ بچ سکتا۔ تو اگر کوئی مرد کسی عورت کو اس طرح پریشان کرتا ہے کہ نہ تو اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہے اور نہ اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ اسے کوئی ہنسی مذاق والی دھمکی نہ سمجھو کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو پتہ نہیں اللہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری آیت ہے، یہ میرا پیغام ہے، اسے مذاق مت سمجھنا۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعامات کیے ہیں، نعمتیں کی ہیں، ان کو یاد رکھو، اور جو نصیحت تمہیں دی جا رہی ہے، جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں، ان پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب اس معاشرے میں یہ تعلیمات عام ہوتی ہیں تو ان میں پھر واقعات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ عرب کا ایک پرانا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دو میاں بیوی تھے، اچھے خاندان سے تھے، تعلیم یافتہ تھے، تو عورت تو پھر عورت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر گلے شکوے شروع کر دیتی اور طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی۔ مرد ہنس کر ٹال دیتا۔ ایک وقت گزرتا رہا، کوئی تقریباً 20 سال کے قریب گزر گئے، تو ایک دن مرد بھی بیچارہ ذہنی طور پر ٹینشن میں بیٹھا ہوگا، پریشان بیٹھا ہوگا، تو بیوی نے وہی اپنے گلے شکوے کیے اور کہی آپ مجھے فارغ نہیں کر دیتے، میری جان نہیں چھوڑ دیتے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو، میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے اندر تو حوصلہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کروں، میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناپسندیدہ چیز ہے، البتہ میں یہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، جس دن تم فیصلہ کر لو سمجھو میرے دستخط پکے اس پر، بس اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، جب کرنا ہوا مجھے بتا دینا، میری طرف سے فائنل ہے، ڈن ہے میری طرف سے۔ اب جیسے ہی مرد نے یہ بات کی، اب اس کے تو دماغ میں طوفان شروع ہو گئے، اٹھ کے سوچنے لگی کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، پھر آگے کیا بنے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، پاؤں پکڑ کے کہنے لگی 20 سال تک آپ نے جو فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نا، تو اسے واپس اپنے ہاتھ میں رکھ لو، میرے ہاتھ میں نہ دو۔ سیاਣੀ عورت تھی، واپس آ کے کہنے لگی جی 20 سال تک آپ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو بس رکھا ہے، تو بہت بہتر کیا اللہ نے بھی کہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو صبح شام فیصلے کر رہی ہوتی، تو بہتر یہی ہے کہ فیصلہ آپ اپنا واپس لو،
بس اپنے ہاتھ میں رکھو، میرے کے لیے شکوے سنتے رہا کرو۔ تو بھی مرد کو مرد ہونا چاہیے، مرد کو مرد ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایسے عورتوں والی باتیں کہ بات بات پر لڑ لینا اور بات بات پر مرنا جینا ختم کرنا اور بات بات پر ایسی چیزیں، یہ مردوں کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت گھر میں ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، جھڑکنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن اس طرح تک اتنی دور معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ گئی، اپنی عدت انہوں نے پوری کر لی، اپنا وقت پورا کر لیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو دیکھ لو پھر اچھے طریقے سے، اگر رہ سکتے ہو اکٹھے تو رکھ لو ان کو اچھے طریقے سے، دوبارہ نکاح کر لو۔ یہ نئی معاملات درست ہو رہا ہے، وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ مطالبہ آیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں وسعتیں ہیں، ہر گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہے، عورتیں طرح طرح کے فیشن کرتی ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتی ہیں اور طرح طرح کے خرچے کرتی ہیں، اور ہم نبی کے گھر میں ہیں، ہمارے خرچے بہت تھوڑے ہیں، ہمیں بھی خرچہ ذرا کھلا دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میں اب ان کو کیا جواب دوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قرآن پاک کی آیت ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھ لیں کہ اگر تو دنیا کے مال چاہیے تو جتنا جتنا کسی کو چاہیے بتا دو، اتنا اتنا مل جائے گا، لیکن وہ مال لے لو، پھر اچھے طریقے سے الوداع کر دو، جاؤ جا کے جہاں کہیں دل کرے نکاح کر لو۔ اور اگر اللہ کے نبی کے گھر میں رہنا ہے اور یہ جناب اتنا اونچا مقام اللہ کے نبی سے نسبت رکھنی ہے، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، زیب نہیں دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں رہ کر تم دوسروں کے مقابلے کرو، دوسروں کے فیشن کو دیکھو، دوسری عورتوں کے خرچوں کو دیکھو۔ جب بٹھایا گیا، بلایا گیا، بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جتنا جتنا مال چاہیے بتاؤ، اتنا اتنا لے لو، منہ مانگا، لیکن یہ ہے کہ بس پھر الوداع، بائے بائے، جاؤ۔ تو سب کہنے لگے جی نہیں، ہم تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے جائیں، جو ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دل میں آ گئی تھی، دوسری عورتوں کو دیکھا تھا، وہ فیشن کرتی تھیں، وہ طرح طرح کے خرچے کرتی تھیں، ہم نے سوچا ہم بھی کر لیں، لیکن نہیں، اس گھر کو چھوڑنا تو ہمیں کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے، ہم رہیں گے اسی گھر میں، بس ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے ہم اس پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے رخصت کر دو یا پھر اچھے طریقے سے رہ لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ بس ان کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، ان پر زیادتی کرنی ہے، نہ چھوڑنا ہے نہ رکھنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، اپنے آپ پر پھر اس نے خود ظلم کیا ہے، بعد میں نہ کہے کہ یہ مجھ پر کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق مت سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر کی ہیں۔ من الکتاب والحکمہ، کتاب کی صورت میں، علم و حکمت کی صورت میں، یعظکم بھی، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں اچھے طریقے سے رہنا سکھایا جا رہا ہے، آخرت کے انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔